حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 نمازیں اور جمعہ سے جمعہ تک اور رمضان سے رمضان تک ان تمام گناہوں کو مٹا دیتے ہیں جو ان کے درمیان ہوں، جبکہ کبیرہ گناہوں سے بچا جائے۔ یہ حدیث پاک مسلم شریف کتاب الطہارت کے حوالے سے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، بتاؤ تو کسی کے دروازے پر نہر ہو، وہ اس میں ہر روز 5 دفعہ غسل کرے، کیا اس کے بدن پر میل رہ جائے گا؟ عرض کی نہیں۔ فرمایا، یہی مثال 5 نمازوں کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے سبب گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ حدیث پاک صحیح مسلم کتاب المساجد کے حوالے سے ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک صاحب سے ایک گناہ صادر ہوا، حاضر خدمت ہو کر عرض کی، اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاکِرِینَ۔ پارہ نمبر 12 سورہ ہود ہے اور آیت نمبر 114 کہ نماز قائم کرو دن کے دونوں کناروں اور رات کے کچھ حصہ میں، بے شک نیکیاں گناہوں کو دور کرتی ہیں، یہ نصیحت ہے نصیحت ماننے والوں کے لیے۔ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم، کیا یہ خاص میرے لیے ہے؟ فرمایا، یہ میری ساری امت کے لیے ہے کہ میری امت نماز قائم کرے گی تو اس سے ان کے گناہ جو ہے وہ معاف ہو جائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم سے سوال کیا، اعمال میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب کیا عمل ہے؟ فرمایا، وقت کے اندر اندر نماز ادا کرنا۔ وقت کے اندر اندر نماز ادا کرنا یہ اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ اور سب سے زیادہ محبوب ہے۔ میں نے عرض کی، پھر کیا؟ فرمایا، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا۔ میں نے عرض کی، پھر کیا؟ فرمایا، راہ خدا میں جہاد کرنا۔ یہ حدیث پاک صحیح بخاری کتاب مواقیت الصلاۃ میں موجود ہے، اور اس میں توجہ کی یہ بات ہے کہ اللہ رب العزت کے حبیب نے سب سے پہلے نماز کا ذکر کیا اور پھر اس کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا۔ اس میں ایک چیز تو یہ ہے کہ جس طرح نماز فرض ہے، اسی طرح اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنا، حسن سلوک کرنا یہ بھی فرض ہے۔ اور پھر دوسری چیز یہ کہ نماز کا پہلے ذکر ہے، پھر والدین کے ساتھ نیکی کا ذکر ہے، اور اس کے بعد تیسری چیز راہ خدا میں جہاد کرنے کا ذکر ہے۔ تو کیا مطلب؟ جس طرح نماز اور جہاد بہت بڑی عظیم نیکی ہیں، اسی طرح والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے اور عظیم اجر کا باعث ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک صاحب نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم، اسلام میں سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک محبوب کیا چیز ہے؟ فرمایا، وقت میں نماز پڑھنا، اور جس نے نماز چھوڑ دی اس کا کوئی دین نہیں۔ نماز دین کا ستون ہے۔ شعب الایمان میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ اگلی روایت میں ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تمہارے بچے 7 سال کے ہوں تو انہیں نماز کا حکم دو، اور جب 10 سال کے ہو جائیں تو مار کر نماز پڑھاؤ، یعنی انہیں پھر سختی کے ساتھ نماز کا حکم دو اور انہیں نماز کا پابند بناؤ۔ اور یہ حدیث پاک سنن ابی داود میں موجود ہے کتاب الصلاۃ میں، یعنی کہ اس انداز سے بچوں کو سمجھایا جائے تاکہ وہ نماز کی طرف شوق سے آئیں، اور جب 10 سال کی عمر ہو جائے پھر انہیں سختی کریں اور ان کو نماز کی طرف بلائیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم
آپ جو ہے سردیوں کے موسم میں باہر تشریف لائے اور پت جھاڑ کا زمانہ تھا، 2 ٹہنیاں پکڑ لیں، پتے گرنے لگے۔ فرمایا اے ابو ذر، میں نے عرض کی لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم۔ فرمایا مسلمان بندہ اللہ کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اس سے گناہ ایسے گرتے ہیں جیسے اس درخت کے پتے گر رہے ہیں۔ یہ مسند امام احمد بن حنبل میں، مسند انصار میں یہ حدیث پاک موجود ہے کہ حضور نے مثال کے ذریعے اپنی امت کو یہ پیغام دیا کہ جس طرح پت جھاڑ کے موسم میں درخت کی ٹہنی کو ہلانے سے پتے جھڑتے ہیں، اسی طرح نماز ادا کرنے سے مسلمان کے گناہ جو ہیں وہ جھڑتے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے بندہ گناہوں سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے گھر میں طہارت، وضو اور غسل کر کے فرض ادا کرنے کے لیے مسجد کو جاتا ہے تو ایک قدم پر ایک گناہ معاف ہوتا ہے اور دوسرے پر ایک درجہ بلند ہوتا ہے۔ یہ مسلم شریف کتاب المساجد میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ گھر میں طہارت کر کے نماز ادا کرنے کے لیے آنے کا مطلب یہ ہے، وضو کی ضرورت ہے تو وضو کر کے آئے، اور اگر غسل کی ضرورت ہے تو وہ غسل کر کے آئے، اور نماز ادا کرنے کی نیت سے جیسے ہی وہ مسجد کی طرف چلے گا تو ہر قدم پر ایک گناہ معاف ہوگا اور ایک درجہ بلند کیا جائے گا۔ حضرت زید بن خالد جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو 2 رکعت نماز پڑھے اور ان میں سہو نہ کرے، اس میں نہ بھولے، تو جو کچھ پہلے اس کے گناہ ہوئے اللہ تعالیٰ معاف فرما لیتا ہے، یعنی صغیرہ گناہوں کو اللہ رب العزت معاف فرما دے گا۔ یہ مسند امام احمد بن حنبل میں مسند انصار کے حوالے سے حدیث پاک ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس کے لیے جنتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اس کے اور پروردگار عالم کے درمیان حجابات ہٹا دیے جاتے ہیں، اور حور عین اس کا استقبال کرتی ہے جب تک نہ ناقصن کے نہ کھنکارے۔ یہ حدیث پاک الترغیب و ترہیب کے حوالہ سے ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلے قیامت کے دن بندے سے نماز کا حساب لیا جائے گا، اگر یہ درست ہوئی تو باقی اعمال بھی ٹھیک رہیں گے، اور اگر یہ بگڑی تو سبھی اعمال جو ہیں وہ بگڑ جائیں گے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ وہ خائب و خاسر ہوا، یعنی نقصان اٹھانے والا اور پریشان اور خسارے میں رہ جانے والا ہوا۔ یہ حدیث پاک موجم اوسط طبرانی، امام طبرانی کے حوالے سے ہے، اور وہاں پر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ امام ابن ماجہ کی روایت تمیم داری سے یوں ہے کہ اگر نماز پوری کی ہے تو پوری لکھی جائے گی، اور پوری نہیں کی یعنی اس میں نقصان ہے تو ملائکہ سے فرمائے گا، دیکھو میرے بندے کے نوافل ہوں تو ان سے فرض کو پورا کر دو، پھر زکوٰۃ کا اسی طرح حساب ہوگا، پھر یوں ہی باقی اعمال کا حساب کیا جائے گا۔ مسند امام احمد بن حنبل کے حوالہ سے یہ حدیث پاک ہے۔ یعنی مطلب یہ کہ فرائض اور واجبات ان کا ادا کرنا تو ضروری ہے، اور اگر فرائض میں کچھ کمی رہ گئی تو پھر نوافل کے ذریعے اس کو پورا کیا جائے گا۔ نماز ہے تو نفل نماز کے ذریعے ان کو پورا کیا جائے گا، اور اگر زکوٰۃ میں کچھ کوتاہی ہو گئی ہے، کچھ کمی رہ گئی ہے، تو پھر جو نفلی صدقات و خیرات کیے ہوں گے ان کو اس میں شامل کر کے اس بندے کا حساب مکمل کیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان جہنم میں جائے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، اس کے پورے بدن کو آگ کھائے گی سوائے اعضائے سجود کے، یعنی وہ اعضاء جو سجدے میں زمین پر لگائے جاتے ہیں ان اعضاء کے، اللہ تعالیٰ نے ان کا کھانا آگ پر حرام کر دیا ہے کہ آگ جو ہے وہ ان اعضاء کو ہرگز نقصان نہیں پہنچائے گی اور نہیں کھائے گی۔ سنن ابن ماجہ کے حوالہ سے یہ حدیث پاک ہے۔
حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک بندے کی یہ حالت سب سے زیادہ پسندیدہ ہے کہ اسے سجدہ کرتا دیکھے کہ اپنا منہ خاک پر رگڑ رہا ہے۔ معجم اوسط لطبرانی کے حوالے سے یہ حدیث پاک ہے کہ اللہ کو سب سے زیادہ بندے کی یہ حالت محبوب اور پسندیدہ ہے کہ بندہ اللہ کے حضور سجدہ کر رہا ہو اور اپنی پیشانی اور ناک کو جو ہے وہ زمین پر رکھے ہوئے ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی صبح اور شام نہیں مگر زمین کا ایک ٹکڑا دوسرے ٹکڑے کو پکارتا ہے، آج تجھ پر کوئی نیک بندہ گزرا جس نے تجھ پر نماز پڑھی یا ذکر الہی کیا، اگر وہ ہاں کہے تو اس کے لیے اس سبب سے اپنے اوپر بزرگی تصور کرتا ہے۔ یہ بھی معجم اوسط لطبرانی کے حوالہ سے حدیث پاک ہے کہ زمین کا ایک ٹکڑا دوسرے ٹکڑے سے یہ سوال کرتا ہے کہ کیا آج کے دن تمہارے اوپر کسی مسلمان نے نماز ادا کی ہے، کسی مسلمان نے اللہ کو یاد کیا ہے؟ اگر وہ جواب دے کہ جی ہاں میرے اوپر مسلمان نے نماز ادا کی ہے، یہ میرے اوپر بیٹھ کر مسلمان نے ذکر اللہ کیا ہے، تو اس حصے کو جو ہے وہ بزرگی اور شرف جو ہے وہ تصور کیا جاتا ہے کہ یہ زمین اس زمین سے افضل ہے کہ جہاں پر نماز ادا نہیں کی گئی، اور وہ زمین افضل ہے کہ جس پر نماز ادا کی گئی ہے اور اللہ کو یاد کیا گیا ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب زمین کا ایک حصہ جس پر نماز ادا نہیں کی گئی، وہ دوسرے حصے جہاں پر نماز ادا کی گئی ہے وہ اس کے برابر ہرگز نہیں ہو سکتا، جس پر نماز ادا کی گئی ہے اس کو بزرگی اور شرف حاصل ہے، تو کیا انسان جو اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتا ہے، نماز ادا کرتا ہے، وہ بے نمازی کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یقیناً جو نماز کے پابند لوگ ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، ان کو شرف اور اعزاز حاصل ہے بنسبت ان لوگوں کے جو نماز ادا نہیں کرتے، وہ نقصان میں ہیں اور خسارے میں ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کی کنجی نماز ہے اور نماز کی کنجی طہارت ہے، کہ اگر نماز ادا کریں گے تو آپ جنت میں پہنچیں گے، نماز مکمل نہیں ہوگی تو جنت میں داخلہ نہیں دیا جائے گا، اور نماز کی کنجی طہارت ہے کہ اگر وضو نہیں ہے تو نماز ہی نہیں ہوگی، اور اگر غسل کی ضرورت ہے لیکن غسل نہیں کیا ہوا تو نماز نہیں ہوگی۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو طہارت کر کے اپنے گھر سے فرض نماز کے لیے نکلا، اس کا اجر اتنا عظیم ہے جس طرح حج کرنے والا احرام باندھ کر حج کرنے کے لیے روانہ ہوتا ہے، تو جتنا اجر اس کا ہے اس کا اجر بھی اسی طرح ہے، اور جو چاشت کی نماز کے لیے نکلا اس کا اجر عمرہ کرنے والے کی طرح ہے، اور ایک نماز دوسری نماز تک کہ دونوں کے درمیان کوئی لغو بات نہ ہو، علیین میں لکھی ہوئی ہے، یعنی درجہ قبولیت کو وہ پہنچی ہوئی ہے اور وہ نماز مقبول ہے۔ سنن ابی داود کتاب الصلاۃ کے حوالے سے یہ حدیث پاک موجود ہے کہ نماز ادا کرنا اتنی شرف اور اعزاز کا باعث ہے، اور اس طرح ہے کہ جس طرح ایک بندہ احرام باندھ کر حج کے لیے روانہ ہوتا ہے تو جتنا اعزاز اور شرف اس کا ہے، اسی طرح نماز ادا کرنے والے کا ہے جو فرض نماز ادا کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری اور عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے وضو کیا جیسا حکم ہے اور نماز پڑھی جیسی نماز کا حکم ہے، تو جو کچھ پہلے کیا ہے وہ معاف ہو گیا۔ سنن نسائی کتاب الطہارت کی یہ حوالے سے حدیث پاک ہے کہ جو اچھی طرح وضو کرتا ہے اور صحیح انداز سے نماز ادا کرتا ہے تو اس کے پہلے والے جتنے بھی صغیرہ گناہ ہیں وہ اللہ رب العزت معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اللہ کے لیے ایک سجدہ کرتا ہے اس کے لیے ایک نیکی لکھتا ہے، اور ایک گناہ معاف کرتا ہے اور ایک درجہ بلند کرتا ہے۔ یعنی بندہ سجدہ تو ایک کر رہا ہے، کام تو اس نے ایک کیا ہے، لیکن اس کو جو اجر دیا جا رہا ہے
وہ کیا ہے کہ اس پر ایک نیکی لکھی جاتی ہے، ایک گناہ معاف کیا جاتا ہے اور ایک درجہ بلند کیا جاتا ہے۔ یہ حدیث پاک مسند امام احمد بن حنبل اور مسند انصار کے حوالے سے موجود ہے۔ کنز العمال میں ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو تنہائی میں 2 رکعت نماز پڑھے کہ اللہ اور فرشتوں کے سوا کوئی نہ دیکھے، اس کے لیے جہنم سے برات لکھ دی جاتی ہے۔ کنز العمال کتاب الصلاۃ کے حوالہ سے یہ حدیث پاک ہے کہ انسان صرف لوگوں کے سامنے ہی نمازی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ خلوت میں بھی اس کو نماز ادا کرنی چاہیے، اور ایسی نماز کہ جو لوگوں کے سامنے نہ ہو، صرف اللہ دیکھ رہا ہو اور فرشتے اس کی نماز سے باخبر ہوں۔ تو اگر کوئی تنہائی میں بھی اپنے مالک و مولا کو یاد کرتا ہے تو فرمایا کہ اس کے لیے جہنم سے آزادی لکھ دی جاتی ہے اور اس کو جہنم سے برات کا پروانہ دے دیا جاتا ہے۔